بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھا، مختلف جگہوں پر ڈرائیوری کر چکا تھا، لیکن کہیں بھی مستقل کام نہیں ملتا تھا۔ کسی نہ کسی باعث نوکری ہاتھ سے چلی جاتی تھی، اور روزگار تو انسان کو کمانا ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف اپنا ہی نہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ اس لیے کچھ ادھر ادھر سے ادھار مانگ کر اور کچھ لوگوں کے تعاون سے میں نے دبئی کا ویزا لگوایا اور دبئی چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر یہاں وہاں کام تلاش کر رہا تھا کہ میرا پالا ایک حبشی عورت سے پڑا۔ وہ عورت بہت امیر تھی، اس نے مجھے اپنے پاس ڈرائیور رکھ لیا، اور اس طرح مجھے کام مل گیا تھا۔ تنخواہ اچھی تھی۔ حبشی عورت نے اپنی کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنے کوارٹر میں رہائش بھی دے دی تھی۔ میں بہت خوش تھا، مستقل روزگار کا ایک اچھا وسیلہ بن گیا تھا۔ ویسے تو یہ حبشی عورت کہیں بھی زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، تقریباً اپنا سارا وقت گھر پر ہی گزارتی تھی۔ مجھے نوکری تو مل گئی تھی، لیکن اس نوکری کے ساتھ ہی مجھے آرام ہی آرام تھا۔ حبشی عورت کو گھومنے پھرنے اور شاپنگ وغیرہ کرنے کا شوق نہیں تھا۔ گھر کے سودے سلف کی پرچی دوسرے ملازم تیار کرتے، اور ان میں سے کوئی بھی ایک ملازم جا کر قریبی مارکیٹ سے ضرورت کا سامان خرید لاتا تھا، اس لیے مجھے اسے کہیں سے لانا یا لے جانا کم ہی پڑتا تھا۔ ہر مہینے حبشی عورت ایک بار ہی گھر سے باہر جاتی تھی، اور مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی تھی، کیونکہ وہ حبشی عورت اور کسی کام سے نہیں بلکہ صرف ایک کتا خریدنے کے لیے ہی باہر جاتی تھی۔ پیسے والوں کے بھی عجیب شوق ہوتے ہیں۔ ہم غریب لوگوں سے بیوی بچوں کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور امیر کتے پال لیتے ہیں۔ مجھے پیسے والوں کی اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی، اور اب اس حبشی عورت نے تو مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر دیا تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کتا نہیں پال رہی تھی بلکہ اپنا پیسہ ہر مہینے کے بعد ایک نیا کتا خریدنے پر خرچ کر رہی تھی۔ گویا اس کے پاس یہی ایک مقصد تھا، یا اس عورت نے پیسے کو کمایا ہی کتوں پر خرچ کرنے کے لیے تھا۔ ملازمت کے شروع کے دنوں میں میرے ذہن میں ایسی ہی باتیں آتی تھیں۔ یہ عجیب بات تھی کہ وہ حبشی عورت ہر مہینے کے بعد 10 لاکھ کی رقم خرچ کر کے ایک کتا خریدتی، اور مہینے بعد وہ کتا واپس بیچ کر ایک نیا کتا خرید کر اپنے ساتھ گھر لے آتی تھی۔ جب مجھے حبشی عورت کے پاس نوکری کرتے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تو مجھے حبشی عورت کی کتوں کی خریداری پر تجسس ہونے لگا، اور میرے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات آنے لگے۔ حبشی عورت جب بھی مجھے لے جا کر پرانا کتا بیچ کر ایک نیا کتا خریدتی تو میں یہی بات سوچتا کہ پہلے کتے کو خریدنے اور پھر بیچنے کی کیا وجہ تھی، اور یہ سوال میں سوچ تو سکتا تھا لیکن اس حبشی عورت سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے حبشی عورت کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ اس مہینے بھی اس حبشی عورت نے پچھلے مہینے خریدنے والا کتا بیچ کر 10 لاکھ کا ایک نیا کتا خریدا تھا، اور اب تو میرا تجسس اپنی انتہا پر تھا۔ مجھے دن بھر کوئی کام تو نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں حبشی عورت کی گاڑی کو صاف کرتے ہوئے اس حبشی عورت اور اس کے کتوں کو پالنے والے شوق اور ان کی خریداری پر ہی سوچ و بچار کرتا رہتا تھا۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی سوال چلتے رہتے تھے کہ آخر یہ حبشی عورت کتا خریدتی کیوں ہے؟ خرید لیتی ہے تو پھر بیچ کیوں دیتی ہے؟ اور جب بیچ دیتی ہے تو پھر اسی وقت ہی نیا کتا کیوں خریدتی ہے؟ یہ بات ایک معمول سے ہٹ کر ہی تھی، اس لیے 4 مہینے بعد ہی صحیح، لیکن میں اس پر سوچنے لگا اور غیر محسوس سے انداز میں اس حبشی عورت اور اس کے لائے گئے کتوں پر نظر بھی رکھنے لگا۔ حبشی عورت بالکل اکیلی رہتی تھی، اس کے ساتھ اس کے شوہر اور بچوں میں سے اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، اور حبشی عورت اپنا سارا وقت اس کتے کے ساتھ ہی گزارتی جسے وہ خرید کر لاتی تھی۔ وہ ایک کتے کا بھی انسانوں کی طرح خوب خیال رکھتی تھی، بازار سے کتوں کے لیے تیار کی گئی اسپیشل خوراک منگواتی، اسے سارا دن اپنے ساتھ ساتھ ہی رکھتی۔ چند دن اس حبشی عورت اور کتے کی روٹین پر نظر رکھنے کے بعد میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ اکیلی عورت اپنا دل بہلانے کو ہی کتا پالتی ہے، لیکن پھر بیچ کیوں دیتی ہے؟ یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے زیادہ سوچ بچار نہیں کی اور اس حبشی عورت اور کتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام پر توجہ دینے لگا۔ اس حبشی عورت کے ساتھ کام کرنے میں میرے عیش ہی عیش تھے، اچھی تنخواہ بھی تھی، رہائش بھی، اور زیادہ ڈیوٹی بھی نہیں تھی۔
میں اپنے حال میں مگن اور خوش ہو کر اپنی توجہ حبشی عورت کے کتوں والے پر اسرار شوق سے ہٹا چکا تھا۔ لیکن ایک دن بہت ہی عجیب بات ہوئی۔ روٹین کے مطابق ایک مہینہ پورا ہوتے ہی وہ حبشی عورت پہلا کتا بیچنے جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا۔ اس کتے کو بیچنے کے لیے لے جاتے وقت حبشی عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس کے رونے کی بالکل سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کا رونا بہت ہی عجیب لگا۔ ایک کتے کے لیے رونا میں سوچتا ہی رہ گیا، اور سوچتے سوچتے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ حبشی عورت صرف آج نہیں رو رہی، بلکہ یہ جب بھی کتا بیچنے جاتی تھی تو خوب روتی تھی۔ لیکن میں پہلے یہ بات نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ اب تو میرا سویا ہوا تجسس پھر سے جاگ اٹھا۔ کچھ بھی ہوتا، میں اس سب کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے پھر سے اس بات کو سوچنا اور حبشی عورت اور اس کے لانے والے کتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس بار مجھے ایک اور نئی بات معلوم ہوئی۔ جو بھی نیا کتا حبشی عورت لاتی، وہ عموماً اسے رات لان میں ہی باندھ دیتی تھی، لیکن جب اسے کتا بیچنا ہوتا تو اس سے ایک رات پہلے وہ اس کتے کو اپنے کمرے میں لے جاتی اور اگلے دن روتے ہوئے اسے بیچ کر دوسرا کتا لے آتی۔ میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میری حیرت اور میرا تجسس دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس حبشی عورت سے جا کر ساری بات معلوم کروں تاکہ میرا تجسس ختم ہو جائے، اور اس تجسس کی وجہ سے جو ذہنی ٹینشن مجھے بن گئی ہے اس سے بھی نجات مل جائے۔ لیکن یہ سوچ کر خاموش رہتا کہ اگر وہ حبشی عورت برا مان گئی اور نوکری سے نکال دیا تو کیا کروں گا؟ اچھی بلی چلتی نوکری ایک کتے اور اس کے تجسس کی وجہ سے ہاتھ سے چلی جاتی۔ یہ بات مجھے منظور نہیں تھی، اس لیے میں خاموش رہتا اور حبشی عورت سے کوئی بھی بات پوچھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لیکن تجسس بھی کسی کروٹ چین لینے نہیں دیتا تھا، اس لیے خود سے حبشی عورت اور اس کے لائے گئے کتوں پر نظر رکھتا اور اندازے لگا لگا کر بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک دن پھر سے جب وہ حبشی عورت بیچنے سے ایک رات پہلے کتے کو اپنے کمرے میں لے گئی، تب دبے قدموں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ سوچا آج معلوم کر کے ہی رہوں گا کہ آخر مالکن اور کتے والی کیا کہانی ہے، کچھ تو سرا ہاتھ آئے گا۔ حبشی عورت نے کتا کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں پچھلی طرف سے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ اتفاقاً کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اندر جھانکنے لگا۔ اندر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چند ہی منٹ بعد میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر واپس اپنے رہائشی کوارٹر میں آ گیا اور سوچنے لگا۔ میرا ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ دنیا تو عجیب و غریب اور پاگل لوگوں سے بری پڑی ہے۔ حیرانگی کے عالم میں اونچی آواز میں بس یہی جملہ بڑبڑاتا رہا۔ کوٹھی کا مین گیٹ میرے کوارٹر کے ساتھ ہی تھا، اور مین گیٹ پر ایک بوڑھا چوکیدار رات کو نگرانی کرتا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ سے ادھر ادھر ٹہلتے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے مجھے حبشی عورت کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جاتے اور واپس آتے دیکھا تھا، اور ایسے مالکوں کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ چوکیدار غصے سے بھرا میرے کوارٹر میں آیا اور غصے سے بولنے لگا۔ میں پہلے ہی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ چوکیدار کے اس طرح اچانک غصے میں بھرے اپنے سامنے آنے سے ڈر بھی گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز سے پوچھ رہا تھا کہ میں اپنی مالکن یعنی اس حبشی عورت کے کمرے کی کھڑکی سے اندر کیوں جھانک رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں خاموش رہا۔ چوکیدار کو میری خاموشی پر اور زیادہ غصہ آیا، اور وہ دھمکی دینے لگا کہ اگر میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں کھڑکی سے اندر کیوں جھانک رہا تھا تو وہ مالکن کو ساری بات بتا کر مجھے نوکری سے بھی نکلوائے گا، اور مالکن سے کہہ کر تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے بھی کروا دے گا۔ چوکیدار کی دھمکی واقعی خطرناک تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے بلا سوچے سمجھے بولنا شروع کیا، اور میں نے اس حبشی عورت کا کتوں کی خریداری کرنا، انہیں اپنے پاس اس طرح آرام سے رکھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، پورے ایک مہینے تک پالنا، اور پھر آخر میں رات کتے کو اپنے کمرے میں لے جانا، اور پھر اگلے دن روتے ہوئے اس کتے کو بیچ کر نیا کتا خرید لانا، اس ساری کارروائی کے متعلق اپنی حیرت اور اپنے تجسس کے بارے میں ساری بات اس بوڑھے چوکیدار کو بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں صرف یہ دیکھنے گیا تھا کہ آخر یہ حبشی عورت کتے کو رات اپنے کمرے میں لے جا کر کیا کرتی ہے، اور جب میں نے دیکھا، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بوڑھے چوکیدار نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کروا دیا۔
وہ میرے ساتھ ہی بستر پر آ بیٹھا اور کہنے لگا، یہ دنیا بہت عجیب ہے، اور اس سے زیادہ عجیب اس دنیا کے لوگ، اور سب سے زیادہ عجیب تو ان لوگوں کے ساتھ پیش آنے والی کہانیاں ہیں۔ میں تمہیں اپنے مالکن یعنی اس حبشی عورت کی داستان سنا کر تمہارا یہ تجسس اور تمہاری یہ حیرت دور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ پوری کہانی جاننے کے لیے تمہیں صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی میری ڈیوٹی کا وقت ہے، مجھے گیٹ پر پہرا دینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چوکیدار واپس گیٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے لگا، اور میں بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد صبح کا سورج نکلا، اور ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں اس بوڑھے چوکیدار کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا، میں جلد از جلد اس حبشی عورت اور ان کتوں کی پر اسرار کہانی سننا چاہتا تھا۔ چوکیدار بیچارہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں، اور وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا تجسس مجھے بے چین کیے ہوئے ہے اور میں بھی ساری رات اس باعث سو نہیں سکا، تو چوکیدار مجھے اس حبشی عورت کی داستان سنانے لگا۔ یہ بوڑھی حبشی عورت شروع سے اکیلی نہیں رہتی تھی، بلکہ اس کا ایک بیٹا اور اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ ہی کوٹھی میں ہوتے تھے۔ 20 سال پہلے ہی افریقہ کے ایک غیر ترقی یافتہ غربت سے بڑے گاؤں سے اس حبشی عورت اور اس کے شوہر نے دبئی آنے کی ایک کوشش کی اور کامیاب ہو گئے۔ یہ یہاں محنت مزدوری کرنے، کام کر کے اپنی غربت مٹانے آئے تھے۔ قسمت نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے، محنت مزدوری سے اپنا پیٹ بھی پالتے تھے، اور دن رات اپنے حالات بدلنے کی کوشش میں بھی لگے رہتے تھے۔ شروع میں تو انہوں نے مختلف جگہوں پر کام کر کے پیسہ اکٹھا کیا۔ جب ان کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی تو پھر اس حبشی جوڑے نے اپنے کمائے ہوئے پیسے سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ان کی قسمت بہت اچھی تھی کہ ان کی دن رات کی محنت کا صلہ انہیں بہت زیادہ ملا، اور یہ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے گئے۔ پہلے تو اس حبشی عورت اور اس کے شوہر نے اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے کھڑا کیا، پھر اپنی رہائش کے لیے شاندار کوٹھی تعمیر کروائی۔ جب یہ اپنے لیے کوٹھی بنوا رہے تھے تب انہیں خوشخبری ملی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ دونوں میاں بیوی کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور اس کے سارے لاڈ اٹھاتے تھے۔ حبشی عورت اور اس کے شوہر کی دن رات کی محنت سے ان کے دن بدل گئے تھے۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، رہنے کے لیے ایک شاندار کوٹھی بھی تھی جو ان کی اپنی ملکیت تھی۔ پھر بیٹا بھی اللہ نے دے دیا تھا۔ ان کی زندگی آرام اور سکون سے گزر رہی تھی۔ یہ ایک مکمل گھرانہ تھا۔ کبھی کبھی حبشی عورت اور اس کا شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی چلے جاتے تھے۔ ان کا بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، ان دونوں میاں بیوی کے اپنے بیٹے سے محبت بھی بڑھتی گئی۔ ان کے بیٹے کو کتوں سے بڑا لگاؤ تھا، وہ اکثر ان سے اپنے گھر میں بھی ایک کتا پالنے کی فرمائش کرتا تھا، لیکن اس حبشی عورت کو کتے پسند نہیں تھے، اس لیے وہ انہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اپنے بیٹے کی باقی ساری فرمائشیں یہ پوری کرتے تھے۔ اس کے شوہر کو تو گھر میں کتا رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دو بار بیٹے کی فرمائش پر وہ کتا لے بھی آیا، لیکن اس حبشی عورت نے اسے گھر میں نہیں رکھا اور دوسرے ہی دن واپس بھجوا دیا۔ یہاں آس پڑوس کی کوٹھیوں والوں نے بھی کتے رکھے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا پڑوس میں جا کر ہمسایوں کے کتوں سے کھیلتا، دن بھر گھر سے باہر اس کتے کے ساتھ رہتا۔ ہمسایوں کا وہ کتا بھی اس لڑکے کا عادی ہو گیا۔ یہ حبشی عورت ویسے تو کتا اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا باہر جا کر ہمسایوں کے کتے کے ساتھ کھیلتا تو منع بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ لڑکا اکثر ہمسایوں کے کتے کو اپنے گھر پر لے آتا اور لان میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے کتے کو لان میں لا کر باندھا اور خود دوستوں کے ساتھ کہیں باہر کھیلنے چلا گیا۔ کتا کچھ دیر تو آرام سے بندھا رہا، لیکن پھر جب کافی وقت گزرنے کے بعد وہ لڑکا اس کے پاس نہ آیا تو کتے نے زور لگا کر اپنی بندھی ہوئی رسی کھولی اور لان میں پھرنے لگا۔ گھر میں موجود مالی کا دھیان بھی اس طرف نہیں گیا۔ کتے نے چل پھر کر کافی لان خراب کر دیا۔ جب مالکن نے خراب ہوا لان دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بہت محنت اور شوق سے سارا لان سجایا تھا جسے اس کتے نے خراب کر دیا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کتے کو خوب مار کر گھر سے باہر بھگایا اور اپنے بیٹے کو بھی خوب ڈانٹا۔ حبشی عورت کا بیٹا اس کے بعد اس کتے کو اپنے گھر نہیں لایا، لیکن باہر اس کتے کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔
ایک دن اس کا بیٹا ہمسایوں کی اجازت سے ان کے کتے کو لیے باہر ٹہلنے لگا۔ باہر گھومتے پھرتے وہ بہت لطف اندوز ہو رہا تھا اور اپنے کھیل میں مگن تھا۔ کتا بھی ایک سائیڈ آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہی ایک گاڑی بچے کے سامنے آئی اور بچہ اس سے ٹکرا گیا۔ گاڑی والا بھی اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بچہ گول گول گھومتے ہوئے اچانک سے اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے بچانے اور بریک لگا کر گاڑی روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن نصیب میں حادثہ ہوا تھا سو ہو گیا۔ بچے کا نچلا دڑ بہت بری طرح سے گاڑی کے ٹائروں تلے کچلا گیا تھا۔ جس وقت حادثہ پیش آیا آس پاس کوئی راہگیر یا دوسرے لوگ موجود نہیں تھے۔ گاڑی والا خوف زدہ اور حواس باختہ ہو کر زخمی بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کتے نے سارا حادثہ دیکھا تھا۔ وہ بونکتا ہوا دوڑتا بچے کے پاس آیا۔ بچہ بے ہوش تھا۔ کتے نے منہ لگا کر تھوڑا بے چین ہو کر بونک بونک کر اس بچے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بچہ تو بے ہوش تھا۔ دوڑتے ہوئے کتے نے بھاگ جانے والی گاڑی کا بھی دور تک پیچھا کیا، لیکن جانور تھا، پکڑ نہیں سکا۔ واپس بچے کے پاس آیا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا اور ابھی تک وہاں سے کسی ایسے آدمی کا گزر نہیں ہوا تھا جو اسے دیکھ کر اٹھاتا اور ہسپتال لے جاتا۔ کتے نے یہاں وہاں دوڑ لگائی، آخر اسے ایک راہگیر نظر آیا۔ وہ بونکتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے وہاں پڑے بے ہوش زخمی بچے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ آدمی نے پہلے تو دھتکار کر بھگانے کی کوشش کی، لیکن جب کتا نہیں ٹالا تو آدمی نے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس جانب دیکھا اور زخمی بچے تک پہنچ گیا۔ اس نے ایمبولینس بلائی اور بچے کو ہسپتال پہنچا دیا۔ کتا وہاں سے دوڑتا ہوا حبشی عورت کے گھر آیا اور گیٹ پر کھڑا ہو کر بونکنے لگا۔ وہ بے زبان جانور تو اپنی طرف سے ایکسیڈنٹ کی خبر دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتا بونکتا اور بار بار گیٹ سے اندر داخل ہونے کی کوشش بھی کرتا۔ بہت دھتکارا، لیکن کتا ٹلتا ہی نہیں تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی شور سے باہر نکل آئے اور دیکھنے لگے۔ اس حبشی عورت کو تو پہلے ہی کتوں سے چڑ تھی، اور اس دن تو یہ کتا حد ہی کیے جا رہا تھا۔ کتے کے بونکنے سے تماشا ہی لگ گیا تھا۔ حبشی عورت شدید غصے میں آ گئی اور اس نے چوکیدار کی بندوق سے کتے پر ہی فائر کھول دیا۔ کتے کے سر کا نشانہ تھا۔ وہ بونکتے بونکتے وہی حرام ہو گیا۔ حبشی عورت غصے سے واپس کوٹھی میں چلی گئی۔ اس وقت تو شدید غصے اور چڑ کی حالت میں اسے یاد نہیں رہا کہ اس کا بیٹا اس کتے کو لے کر ہی باہر ٹہلنے گیا تھا، لیکن جب 2 گھنٹے گزر گئے اور اس کا بیٹا اسے کہیں نظر نہ آیا تو اسے یاد آیا۔ اس نے ملازموں کو باہر دوڑایا، خود ہمسایوں کے گھر گئی۔ انہیں بچے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، البتہ اپنا کتا مارے جانے پر وہ ضرور رنجیدہ تھے۔ ملازموں کو بھی یہاں وہاں ڈھونڈنے سے بچہ نہ ملا اور نہ ہی بچے کا کچھ سراغ۔ اب تو اسے شدید بے چینی ہوئی۔ اس نے فوراً فون کر کے اپنے شوہر کو بلایا، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے شوہر کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بچے کو بہت ڈھونڈا، لیکن اس دن بچے کا سراغ نہیں ملا۔ پولیس میں اطلاع کروائی۔ آخر پولیس میں اطلاع دینے کے 24 گھنٹے بعد انہیں بچے کی خبر ملی۔ وہ ہسپتال میں تھا۔ یہ باغم باغ ہسپتال پہنچے۔ بچہ ابھی تک ایمرجنسی میں تھا۔ حادثے اور اس کے خوف نے بچے کے ذہن پر بھی بہت برا اثر ڈالا تھا، اور گاڑی کے ٹائروں تلے کچلے جانے سے بچے کا نچلا دڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ بچے کو ہسپتال تک پہنچانے والا راہگیر خدا ترس آدمی تھا۔ وہ کل رات سے بچے کے پاس ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس آدمی کو معلوم ہوا کہ بچے کے والدین مل گئے ہیں تو اس آدمی نے ان سے مل کر انہیں سارے واقعے سے آگاہ کیا کہ کس طرح بچہ اکیلا زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا اور کیسے اس کے پاس موجود کتے نے اس آدمی کو اس کی جانب متوجہ کیا۔ اسی بدولت بچے کا بر وقت ہسپتال پہنچنا ممکن ہوا تھا، ورنہ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر 15 منٹ کی مزید تاخیر ہو جاتی تو بچے کا بچنا ناممکن تھا۔ پھر اس حبشی عورت کو بھی کل کا سارا واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے وہ کتا بے چین ہو کر بونکتا تھا، جیسے کچھ بتانا چاہتا ہو، لیکن یہ نادان لوگ سمجھ ہی نہ سکے۔ عورت کو اب بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے ناحق میں ہی ایک بے زبان کو مار دیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ تو ان کی مدد ہی کر رہا تھا۔ دوسری طرف ایک انسان بھی تھا جو اس حادثے کا اور بچے کی اتنی بری حالت کا ذمہ دار تھا، پھر بھی وہ بچے کو ایسے سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ زیادہ احساس والا کون تھا، وہ بے زبان جانور جس سے اس حبشی عورت کو چڑ تھی، یا پھر اس کے بیٹے کو زخمی حالت میں سڑک پر چھوڑ کر بھاگ جانے والا اس کے جیسا انسان؟
انسان واقعی اس کے جیسا تھا، جیسے اسے بے زبان جانور کا احساس نہیں ہوا تھا، اس سے ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح اس انسان کو اپنے جیسے انسان کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اب اس حبشی عورت کو ایک طرف تو اپنے بیٹے کی پریشانی تھی، دوسری جانب اپنی حرکت پر بھی شدید افسوس اور صدمہ تھا۔ بچہ 1 مہینہ ہسپتال میں رہا، اس کی ٹانگیں مکمل طور پر مفلوج ہو گئی تھیں، وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ حبشی عورت کو لگتا اسے مظلوم کتے کی آہ لگ گئی ہے۔ عورت ہر وقت روتی رہتی تھی، دل ہی دل میں فریاد کرتی، معافیاں مانگتی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا اگر بچے کو مصنوعی ٹانگیں لگا دی جائیں تو بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اپنی جوانی میں محنت کر کے دونوں میاں بیوی نے کاروبار کھڑا کر کے پیسہ تو خوب بنایا تھا، اس لیے اس طرف سے فکر نہیں تھی کہ علاج کروا نہیں سکتے۔ انہوں نے مختلف ملکوں کو سرچ کیا، بہت سے ہسپتالوں میں بچے کی میڈیکل فائل بھیجی۔ آخر انہیں امریکہ کے ایک ہسپتال سے ای میل آئی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچے کا ہر ممکن علاج کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی کے لیے امید کی یہ ننھی سی کرن بھی بہت تھی۔ بچے کو لے کر اس کا باپ امریکہ چلا گیا، وہاں ڈاکٹرز نے کم از کم 8 مہینے ریکوری کے اور مکمل علاج کے بتائے، ابھی 4 مہینے ہی گزرے ہیں۔ حبشی عورت تب سے ندامت اور پچھتاوے کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان اور کچھ پر امید بھی ہے۔ بچے کا علاج ہو رہا ہے، اس کا باپ اس کے ساتھ ہے، عورت فون پر بات کرتی رہتی ہے اور بچے کے پل پل سے باخبر رہتی ہے، لیکن پچھتاوے اور ندامت کے احساس سے نجات کے لیے عورت نے ایک عجیب طریقہ نکالا ہے۔ جس کتے کو اس نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ کتا مل نہیں سکتا، لیکن اپنا پچھتاوا مٹانے کے لیے یہ ہر مہینے ایک کتا خرید کر اپنے گھر لاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ مہینہ پورا ہونے پر یہ رات کتے کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، اس کی وفاداری اور احساس کرنے والی صلاحیت پر اس کے گلے میں ایک میڈل پہناتی ہے، اپنے بچے کی تصویر نکالتی ہے اور اپنی طرف سے ساری کہانی سناتی ہے۔ وہ کتے کو بتاتی ہے کہ کیسے ایک کتے نے کتا ہوتے ہوئے بھی انسانیت والا کام کیا تھا، اور کیسے اس عورت نے انسان ہوتے ہوئے بھی صرف ناپسندیدگی کی خاطر ایک بے زبان جانور کی جان لے لی تھی۔ جانور بھی وہ جس کی بدولت مزدور ہی سہی، لیکن آج اس کا بیٹا زندہ تو تھا۔ بس یہی کہانی ہے، کتوں کا یہی اصرار ہے۔ بوڑھے چوکیدار نے الف سے یہ تک ساری داستان سنا کر میرا تجسس ختم کر دیا تھا، لیکن میں ابھی بھی حیرت میں گرا ہوا تھا کہ معافی مانگنے اور پچھتاوے سے نجات پانے کا کیسا انوکھا انداز اس حبشی عورت نے اپنایا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔